ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا اور حکمرانوں سے حکمرانوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حوالے سے دین کی بڑی وسیع تعلیم ہے۔ چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسأل الامارۃ فإنک ان آتیتها عن مسألۃ وکلت الیہا۔ فرمایا کہ کبھی بھی حکمرانی نہ چاہنا، کبھی بھی کوئی عہدہ خود نہ مانگو، حکومت خود نہ مانگو، کیونکہ اگر تمہارے مانگنے پر تمہیں حکومت مل گئی، تمہارے سپرد یہ معاملہ کیا جائے گا کہ جو تم کرو۔ اور فرمایا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ عَلَيْهَا، ہاں اگر تم نے مانگی نہیں، ویسے حکومت مل گئی، ویسے عہدہ مل گیا، فرمایا پھر تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ دو باتیں، ایک فرمایا کہ اگر مانگ کر خود لی تو پھر تمہارے سپرد کیا جائے گا کہ تم جیسا سنبھالو، لیکن اگر تم نے مانگا نہ بلکہ خود ہی تمہیں عہدہ دے دیا گیا، حکومت تمہیں خود ہی مل گئی، فرمایا پھر تمہاری رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے آج کل تو ساری امیدوار ہیں، ہر کوئی خود ووٹوں پر کھڑا ہے، خود وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے یہ سیٹ مل جائے، اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ان سے درست معاملہ ہو نہیں سکتا، وہ درست بات کی طرف پہنچ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی طلب کر رہے ہیں، وہ خود ہی بڑی سیٹ پر آنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس لیے ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی کوشش نہ کرے، زبردستی کسی کو بنایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جس طرح کی مدد کی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، انہوں نے خود نہیں طلب کی۔ حضرت عمر کی جس طرح مدد کی گئی تھی، خود نہیں مانگی۔ جس طرح مدد کی گئی تھی حضرت عثمان غنی کی، مولا علی کی، اور اس کے بعد جس طرح مدد کی گئی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ، تم تو ان قریب بڑی لالچ کرو گے حکومت پر، بڑا تمہارے اندر حرص ہوگا اس حوالے سے، لیکن جو تم حکومت پر حرص کرو گے یہ بروز قیامت ندامت ہوگا، پشیمانی ہوگی، اس کی وجہ سے ندامت ہوگی۔ فنعم المرضیات وبئست الفاطمۃ، فرمایا دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہے اور دودھ چھوڑنے والی کتنی بری ہے، یعنی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بڑی اچھی عورت ہے، اور جو جب وہ نہ پلائے تو وہ کتنی بری ہے۔ تو فرمایا اسی طرح جو بندہ حکومت والا آ گیا اور اس نے عوام کو دودھ پلایا، مطلب یہ کہ عوام کی مدد کی، عوام کا خیال رکھا، تو یہ بڑا اچھا ہے، اور جو عوام کا خیال نہ رکھے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلائے کوئی نہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دودھ پلانے والی تو اچھی ہے، دودھ چھڑانے والی بری ہے۔ مطلب یہ کہ جب حکومت ملتی ہے تو پھر تو بڑا بندہ بڑے مزے کے اندر ہوتا ہے، اور بڑا اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے حکومت مل گئی، لیکن چھوڑنا اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کوئی حکمرانی عطا کر دے، آپ نے بڑے گورنر بنائے تو مجھے بھی آپ کہیں کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں میرے کندھے پر ہاتھ مارا حضور علیہ السلام نے اور فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو اور مجھے پتہ ہے تم حق ادا نہ کر سکو گے، عہدہ ہے نا جے بروز قیامت یہ ندامت ہوگا اور حسرت ہوگا، ہاں جو اس کا حق ادا کرے گا وہ بچ جائے گا، نہیں تو یہ ندامت اور حسرت ہے۔ حضرت ابو ذر کو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، نہیں تم کمزور ہو، تم سے نہیں ہو سکے گا، لہٰذا نہ عہدہ مانگو۔ اسی طرح چند بندوں نے آ کر حضور کے پاس عرض کی حضور آپ نے فلاں کو بھی عہدہ دیا ہے، فلاں کو گورنر بنایا تو ہمیں بھی بنا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے آ کر کچھ عہدہ مانگتا ہے میں اس کو تو بالکل نہیں دیتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو مانگے اس کو نہیں ملتا، جو نہیں مانگے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ اصل میں یہ جو تعلیم ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حکمران بننا چاہتے ہیں، یہ سبق ان کے لیے ہے کہ عہدے کی تمنا اور طلب بالکل نہیں، یہ درست ہی نہیں، عہدے کا امیدوار بننا یہ درست ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کل میں نے پہلے عرض کیا سارے امیدوار ہیں، ہر جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے، سارے امیدوار ہیں، امیدوار فلاں برائے فلاں تو امیدوار برائے فلاں، اسی وجہ سے تو معاملات خراب ہیں، یہی پہلی بنیاد ہی غلط ہے۔ ارشاد فرمایا تاجدون من خیر الناس اشدہم کراہیۃ لہذا الامر، فرمایا
بہترین لوگ تم ان کو پاؤ گے، وہ لوگ بہترین ہیں کہ جو اس حکومت کو ناپسند کرتے رہیں گے، اچانک ان کو زبردستی اس میں ڈال دیا جائے گا، وہ بہترین لوگ ہیں۔ لہٰذا اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بہترین تھے، کبھی آپ نے عہدہ پسند نہیں کیا، نہ کبھی تمنا کی، لیکن زبردستی آپ کو والی بنایا گیا، تو اس لیے پھر رب تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی فرمائی۔ اگلا جو فرمان ہے یہ بڑا غور طلب ہے ہم سب کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ ہی سردار ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ ہی والی ہے، اور فرمایا تم سب سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے، سارے بندے حکمران ہیں، اور فرمایا سب سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذرا اس کی تشریح سنیے، خود رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فالامام الذی علی الناس راع، فرمایا جو لوگوں پر حکمران ہے وہو مسئول عن رعیتہ، تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ جو مرد ہے وہ اپنے باقی سارے گھر والوں پر نگران ہے، ان پر حکمران ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بھی گھر کا سربراہ ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، جن کا وہ پیٹ پال رہا ہے، جن کے لیے وہ کچھ کما رہا ہے، ان سب کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ان کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، حلال کما کے لائے یا حرام کما کے لائے، تعلیم کس طرح کی دی، ان کی تربیت کیسے کی۔ تو یہ بھی تو بندہ حکمران ہے، پہلے تو اپنی گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے اور یہ حکمرانی ادا کرے، پھر باقی سارے لوگوں کا بنے، جس سے اپنے گھر کے بھی قرض بھی صحیح نہ چلے، وہ بن جائے پوری ملت کا اور پورے ملک کا حکمران، تو پھر کیا بنے گا؟ جو اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا اس نے پورے ملک کو کیسے چلانا ہے؟ حضرت ماکر بن یسار کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے سنا ما من وال یلی رعیت من المسلمین فیموت وهو عاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان رعیت کا والی بنے، جو حکمران بنے، پھر خیانت کرتا ہوا وہ چلا گیا، آیا رب تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جس نے لوگوں کا حق مارا، بتائیے جس نے اس طرح کی باتیں پڑھی ہوں اس کا جی کرے گا میں حکمران بنوں؟ یعنی جس کو اپنے دیکھیے ایک اور بندے کا حق بھی میرے اوپر پڑ گیا تو مجھے وہ بھی پریشانی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا وزن نہیں اٹھا سکے گی، وزن نہیں اٹھائے گی۔ تو جو حکمران ہے اس نے تو پورے رعایا کا وزن اٹھانا پڑے گا، اس کو، اس نے سب کے حقوق کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ حضرت عمر ایسے رویا کرتے تھے، وہ ایسے کہتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا، اس لیے میں نے اس کو بھی نہیں مرنے دینا پیاسا، اس تک بھی پانی پہنچانا ہے۔ تو وہ ایسے تو نہیں کہتے تھے، ان کو ساری بات پتہ تھی کہ جو صرف اپنے گھر کا سربراہ ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جانا ہے، جو علاقے کا چیئرمین بن گیا اس سے پورے علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ایم پی اے بن گیا اس کے تحت جتنے علاقے سب کے بارے میں اس نے بتانا ہے، جو ایم این اے بن گیا اس کے تحت جتنے بھی علاقے آ گئے سب نے کے بارے میں بتانا ہے، جو وزیر اعلیٰ بن گیا اس نے پورے صوبے کا حساب دینا ہے، اور جو وزیر اعظم بن گیا اس نے ان سب کا جو اس کے تحت ہے ان سب کا حساب دینا ہے، سب کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ چھوٹا معاملہ ہے، دنیا میں 5 سال کوئی بن جائے گا، کوئی 10 سال 20 سال کر لے گا حکومت، پھر تو جانا ہی پڑے گا نا، پھر تو حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو خیانت کرتا ہوا گیا اس پر تو جنت کی اللہ نے حرام فرما دی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ جسے اللہ تعالیٰ کسی کا حکمران بنا دے پھر رعایا کی خیر خواہی سے حفاظت نہ کرے تو اس کے لیے جنت کی خوشبو پانا بھی حرام ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال بندہ دور ہوگا تو وہاں سے بھی اس کو بندہ سونگھ سکے گا، لیکن یہ جنت کے اتنا قریب بھی نہیں اس کو جانے دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کی دعا ہے، نبی پاک علیہ السلام دعا کیا کرتے اللہم من ولی من امری امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ، عرض کرتے ہیں کہ مولا جو حکمران میری امت کا بنے اور پھر ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں حبیب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مولا جو کسی کا حکمران بن گیا، یہاں پر حکمران سے صرف وزیر اعظم نہیں، میں نے کہا کوئی بھی عہدے والا، کوئی بھی سیٹ والا جس کے نیچے اس کے تحت بندے ہیں، فرمایا مولا اگر کوئی میری امت پر کوئی والی بن گیا اور اس پر ان پر سختی کرے تو مولا تو بھی اس پر سختی کرنا۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ،
عرض کی مولا جو میری امت میں سے کسی کا والی بنا اور ان پر نرمی اس نے کی تو مولا تو بھی اس پر نرمی فرمانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، فرمایا کہ جو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے عرش کے پاس، اللہ کے عرش کی دائیں طرف وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور فرمایا وکلتا یدیہ یمین الذی یعدلون فی حکمہم، جو اپنے معاملات میں، جو اپنے ماتحت کے بارے میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے۔ آ کر بتایا گیا کہ یہ جو بادشاہ کسرا ہے، وہاں پر جو ایران ملک ہے، وہاں پر ایک عورت حکمران بن گئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرہم امرا، فرمایا کہ اگر کسی قوم کی حکمران عورت بن جائے، فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہماری ایک بار پہلے بن چکی ہے اور آپ وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، فرمایا وہ قوم کبھی فلاح کوئی نہیں پائے گی۔ یہ یہاں پر یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے۔ 1965 کے اندر کہتے ہیں جنوری کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ باقی سارے فرقے والے ہمارے خلاف تھے اہل سنت کے، وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں عورت کو بناؤ، جائز ہے بنانا۔ ایک عورت سیٹ پر کھڑی ہو گئی تھی تو باقی سارے مخالفت کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں صرف اہل سنت والے ایک طرف تھے، اور وہ یہ دلیل پیش کر رہے تھے، یہی حدیث پاک کہ حضور فرماتے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی کہ جس کی والی عورت بن جائے، جس کی حکمران عورت بن جائے۔ کہتے ہیں کہ بس رب تعالیٰ کے کرم سے یہ معجزہ ہوا اس حدیث کا کہ عورت کامیاب کوئی نہیں ہو سکی، اہل سنت والے کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد دیکھیے بن بھی گئی۔ اب وہ تو اپنی بات اپنے دور میں لکھ کے وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی عورت والی نہیں بنی، وہ تو چلے گئے 1971 کے اندر میرے خیال میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن معاملات ہم پر آئے کہ ہم وہ قوم ہے کہ جن کے والی عورتیں بن چکی ہیں۔ کیونکہ قوم جیسی اسی طرح کا حکمران ہے، کچھ رعایا کے بھی حقوق ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح کے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران بنائے جائیں گے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ انا مالک الملوک و مالک الملوک، میں سارے بادشاہوں کا مالک بھی ہوں اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ، اگر یہ لوگ میری فرمانبرداری کریں گے، میری اطاعت کریں گے، تو میں بادشاہوں کے دل کے اندر لوگوں کی محبت ڈال دوں گا، لوگوں کے لیے رحمت ڈال دوں گا۔ اور فرمایا اگر لوگ میری نافرمانی کریں گے، کیونکہ بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، تو ان بادشاہوں کے دل کے اندر میں سختی ڈال دوں گا، پھر وہ لوگوں پر سخت ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ تو ہمارے اعمال کا بھی تو ہے نا، ہمارے اعمال کے بارے میں بھی تو حساب دیا جاتا ہے نا۔ یہ جو جتنی بھی سختیاں ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام ہونا چاہیے فلاں نہیں ہو رہا، اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہے، وہ اعمال کا ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہو گئے کہ ہم اعمال اصل میں نا بہت ساری برائیوں کو ہم برائی سمجھتے کوئی نہیں۔ یعنی جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں دن رکھ دیں گے فلاں دن چھوڑ دیں گے، جو جمعے کا روزہ رکھتے ہیں وہ باقی روزے جو چھوڑیں اس کو کوئی گناہ کوئی نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر بھی کوئی نماز رہ جائے تو اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے باقی ساری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ سمجھتا ہے میں نے آج دن کی 4 پڑھ لی، کوئی نہیں ایک ہی چھوڑی ہے، 4 زیادہ ہے کہ 1 زیادہ ہے؟ لوگ کہیں گے 4 ہی زیادہ ہیں۔ کوئی 2 چھوڑ دے اور 3 پڑھ لے، وہ کہے گا میں نے دن کے اندر 3 نمازیں پڑھی، 2 ہی تو چھوڑی ہیں، تو لہٰذا میں نے زیادہ پڑھی ہے، تھوڑی چھوڑی ہے، تو لہٰذا میرا نمبر 1 زیادہ ہے۔ جو یہ اس طرح کی جس کی ذہنیت ہے، جو گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، پھر ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں، تو پھر یعنی جب اس طرح کی نیکیاں کریں گے تو پھر حکمران بھی سارا ظلم کر کے کہیں گے کہ ہم تو خیال ہی بڑا رکھتے ہیں عوام کا۔ اعلان تو سن کے دیکھیے، ان کے بیانات تو سنیے، وہ تو کہتے ہیں عوام کو جتنا ہم نے حق دیا ہے کوئی ہے ہی نہیں دینے والا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کی ہم عبادت گزار ہیں اس طرح کا تو ہے نہیں، جس طرح کی ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا ہم لوگوں کی حق ادا کرتے ہیں، جس طرح کے ہمارا جو معاملات ہیں رہنے کے، اس طرح کا تو کوئی اچھا ہوگا ہی نہیں۔ ہر کوئی تو اپنے آپ کو اچھا جب سمجھے گا
تو پھر حکمران بھی تو اسی طرح کے ملیں گے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب تم پر ایسے حکمران بنیں گے جو ان کے کچھ کام ایسے ہوں گے تمہیں اچھے لگیں گے اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو تمہیں برے لگیں گے۔ وہ ان کو روک دے گا وہ بہترین ہے، وہ بچ گیا، اور جو خاموش رہا اس نے بھی نجات پائی، اور جو ان کا ساتھ دے گا فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ مطلب کیا؟ ایک ہے زبان کے ساتھ کوئی بات کرنا، ایک حدیث پاک اسی چیپٹر کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ کوئی ظالم ہو اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھے، مثلا کوئی یہ کہے کہ داڑھی کاٹنا ٹھیک ہے نا، کوئی عالم دین سے کوئی بادشاہ پوچھ لے داڑھی کاٹنا ٹھیک ہے نا، اب یہ اس کے دل میں ہو کہ میں اس کی چاپلوسی کروں، اور پیدا ہوتا ہے جب کوئی بڑا ہو تو چھوٹے کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی چاپلوسی کر کے بچ جاؤں تو یہ میرے ساتھ محبت کرے، اس وقت کلمہ حق بلند کرنا اور صحیح مسئلہ بتا دینا، اگرچہ بادشاہ کو اس پر عمل نہ ہو، یہ بہترین ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اس سے لڑنا ہے یا اس کے خلاف اٹھنا ہے، یہ بالکل ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یعنی حق کو بیان کر دے کہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، آپ عمل نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور نہیں۔ صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان قریب ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کی باتیں کچھ ناپسند لگیں گی، فرمایا یا تو زبان سے روک دینا، نہیں تو دل میں برا جان لینا، ان کا ساتھ نہ دینا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ایسی باتیں دیکھو گے کہ تم پر ترجیح دی جائے گی، یعنی تمہارے حقوق کو ادا نہیں کیا جائے گا، تمہارے حقوق سے چشم پوشی کی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اگر حضور ایسا حکمران ہم دیکھیں تو کیا اس کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا کہ نہیں، بغاوت کی بالکل اجازت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی انہیں کے اوپر بوجھ ہے، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو انہوں نے حساب خود دینا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی غلط حکمران بنے تو تم اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرو اور اپنے بارے میں فکر کرو۔ زیادہ یہ دیکھیے زیادہ بحث کرنا اور ایک ایک کے بارے میں کہنا کہ فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے، ہمارے اوپر یہ لازم کوئی نہیں۔ اگر حکمران ظالم ہے جب تک وہ مسلمان ہے تو بغاوت کرنے کا کسی کو حق کوئی نہیں ہے۔ دین کی اور اسلام کی تعلیم یہ ہے اگر وہ یعنی ہمارے حکمران مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز کو نماز جانتے ہیں، وہ مسجدوں کے اندر نماز قائم کرنے کے مخالف نہیں ہیں، تو وہ مسلمان ہیں اور ان کی اطاعت لازم ہے۔ کن باتوں میں؟ جو اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جائز کام کا جو حکم دیں گے، شریعت کے خلاف حکم نہ ہوگا تب تک ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی بغاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دو طرح کی بات ہو سکتی ہے، یا تو ان کے خلاف بولا جائے یا ان کی برائی کو برائی دل میں جانا جائے۔ یہ اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ہاتھ کے ذریعے حکمران کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یا زبان سے روکے گا یا دل میں برا جانے گا، لیکن حکمران کے بارے میں دو درجات ہیں، یا تو زبان سے اس کو روکا جائے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو پھر بندہ دل میں اس کو برا جانے۔ یہ ہمارے پاس دو باتیں ہیں۔ عام طور پر یہ جو زبان سے روکنے والی بات ہے یہ علماء کے ذمہ ہے، کہ جو علماء حق ہیں وہ اس جو برائی دیکھتے ہیں اس کو زبان سے بیان کرے کہ یہ برائی ہے، ان تک ہائی لائٹ کریں، ان تک بات پہنچائیں۔ یہی کلمہ حق ہوگا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بلند کیا جائے گا۔ اگر وہ نہ مانے گا تو اس کا بوجھ، اس کا ذمہ اسی کے اوپر ہے، اور اس کا حساب روز قیامت وہ دے گا، اور یہ بتانے والا بریء ذمہ ہو جائے گا۔ جو عوام ہے ان کے لیے لازم ہے کہ دل کے اندر برا جانے، وہ اپنا لیڈر سمجھ کے اس کی غلط کام کی تائید نہ کریں، وہ یہ نہ کہیں کہ بس جو کام کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ میرا لیڈر ہے، یہ بھی پھر اس کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ اس کے غلط کے اندر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، غلط کی بھی تائید کر رہا ہے۔